فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح حدیث قصہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی صاحب. آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں. صفحہ نمبر 119، چوتھی فصل بیان ہو رہی ہے، تشریح و توضیح. ابتدا کرتے ہیں. لوائے حمد یا صاحب لوائی اسلام کے پرچمدار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہیں. اسلام کا پرچم سر بلند کیا، اور جب خیبر کے میدان میں پیغمبر پرچم کو فوج کے بزرگوں کو دیتے تھے اور وہ سب کے سب بغیر نتیجے کے واپس آ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح کئی دن چلتا رہا. ناکامی پیغمبر خدا کے لیے بہت سخت تھی، لہٰذا آپ نے فرمایا، کل میں علم اس شخص کو دوں گا جو ہرگز جنگ کرنے سے فرار نہیں کرے گا اور دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائے گا، اور اس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہوں گے، اور خداوند عالم اس قلعے کو اس کے ہاتھوں سے فتح کرائے گا. سعد کا بیان ہے کہ جب سورج نکلا تو اصحاب پیغمبر آپ کے خیمے کے اطراف میں جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں یہ افتخار رسول کے کس صحابی کو نصیب ہوتا ہے. جب پیغمبر خیمے سے باہر آئے تو سب سر اٹھا اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگے. سعد کہتے ہیں کہ پیغمبر کے برابر کھڑا تھا کہ شاید اس افتخار کا مصداق بن جاؤں، اور فلاں فلاں سب سے زیادہ خواہش مند تھے کہ یہ افتخار ان کو نصیب ہو جائے. اسی اثنا میں آپ نے پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے آپ سے کہا وہ آشوب چشم کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں. پیغمبر کے حکم سے سلمہ بن اکوع حضرت علی علیہ السلام کے خیمے میں گئے اور ان کے ہاتھ کو پکڑ کر پیغمبر کی خدمت میں لائے. پیغمبر اکرم نے ان کے حق میں دعا کی اور آپ کی دعا ان کے حق میں مستجاب ہوئی. اس وقت پیغمبر نے اپنی زرہ حضرت علی کو پہنائی اور ذوالفقار ان کی کمر میں باندھی اور علم ان کے ہاتھ میں دیا. یہ روایت موجود ہے فروغ ولایت صفحہ نمبر 98، نقل از صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 23 اور 22، صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 120، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 پر. ایک فضیلت مولائے کائنات کو یہ بھی حاصل ہے کہ تمام جنگوں میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور ہمیشہ لشکر کے علمدار رہے، سوائے جنگ تبوک کے، کیونکہ آپ پیغمبر کے حکم سے مدینے میں موجود تھے اور پیغمبر اسلام منافقوں کے ارادے سے باخبر تھے کہ میرے مدینے سے نکلنے کے بعد یہ لوگ مدینے پر حملہ کریں گے. اسی وجہ سے آپ نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے اہل بیت اور رشتہ داروں اور گروہ مہاجرین کے سرپرست ہو، اور میرے اور تمہارے علاوہ اس کام کے لیے کوئی دوسرا لیاقت نہیں رکھتا. اور آپ نے فرمایا، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت مجھ سے ایسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ روایت بھی موجود ہے فروغ ولایت صفحہ نمبر 100 پر، نقل از سیرہ ابن ہاشم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 528، شواہد تنزیل صفحہ نمبر 82، سیامی امام علی در قرآن صفحہ نمبر 84، الاحتجاج جلد نمبر 4 صفحہ تفسیر صافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378 پر.
اس حدیث کو حدیث منزلت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تمام وہ منصب جو ہارون کے پاس تھے حضرت علی کے پاس ہیں سوائے نبوت کے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختمی مرتبت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ یہ حدیث اسلام کے متواتر حدیثوں میں سے ایک ہے جسے محدثین اور مورخین نے اپنی اپنی کتابوں میں قلم بند کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی تین خاص فضیلتیں۔ رسول خدا نے فرمایا 3 فضیلتیں مجھے عطا کی گئیں کہ جس میں علی میرے ساتھ شریک ہیں، اور 3 فضیلتیں علی کو دی گئیں جس میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ 3 فضیلتیں جس میں علی آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرے لیے قیامت میں پرچم ہے اور علی اس پرچم کے اٹھانے والے ہیں۔ حوض کوثر میرے لیے ہے اور اس کا ساقی علی ہے۔ جنت و جہنم خدا نے مجھے عطا کی اور اس جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے علی ہیں۔ لیکن وہ 3 فضیلتیں جو علی کو عطا کی گئی ہیں میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ علی کو مجھ جیسا سسر ملا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ فاطمہ جیسی زوجہ رکھتے ہیں، کسی کی ایسی زوجہ نہیں۔ حسن اور حسین جیسے ان کے بیٹے ہیں، کسی کے ایسے بیٹے نہیں۔ یہ روایت موجود ہے مناقب اہل بیت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 589، بہار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 9، الفضائل صفحہ نمبر 111، الروضۃ فی المعجزات صفحہ نمبر 125۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ آخرت میں لوائے حمد کے اٹھانے والے ہوں گے۔ اور یہ حدیث موجود ہے الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 574، المناقب صفحہ نمبر 152، بہار الانوار کی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 435۔ خود مولا کائنات نے بھی فرمایا، میں لوائے حمد کا اٹھانے والا ہوں۔ اور یہ حدیث موجود ہے مشارق الانوار الیقین صفحہ نمبر 260 پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کے ہاتھوں میں میرا پرچم ہوگا اور وہ لوائے حمد ہے جس کے نیچے آدم اور تمام افراد ہوں گے۔ یہ حدیث ہے علل الشرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جس طرح تم دنیا میں میرے صاحب لوائی پرچم اٹھانے والے تھے، اسی طرح آخرت میں بھی میرے صاحب لوائی ہو۔ اور یہ حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6 پر۔ یہ لوائے ہم جو علی قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کے نیچے تمام انبیاء، مرسلین اور تمام مخلوق ہوگی۔ کسی کو کہیں سکون و اطمینان و نجات نہیں ملے گی سوائے لوائے حمد کے نیچے، اور اس پرچم پر لکھا ہوا ہوگا کہ کہیں پہ سایہ نہیں ہوگا، فقط اس پرچم کے نیچے سایہ ہوگا۔ اور یہ روایت موجود ہے عیون الاخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 30، تفسیر الصراط المستقیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 پر۔ لوائے حمد کی خصوصیت اور فضیلت کے بارے میں تفصیل سے روایت اہل تحقیق و مطالعہ حضرات کر سکتے ہیں بہار الانوار کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 1 پر باب نمبر 18 اللواء کی طرف رجوع کریں۔ ہم یہاں پر فقط ایک روایت کو ذکر کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 123، لوائے حمد اور حوض کوثر پر پہلا شخص، یا علی انت اول من یرد علی یا حوض، اے علی آپ پہلے شخص ہوں گے جو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اور یہ روایت ہے المسترشد صفحہ نمبر 234 پر۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل بڑے خوش و خرم میرے پاس آئے۔ میں نے اس سے سوال کیا، اے میرے دوست، اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ بیان کرو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کا مقام و مرتبہ خدا کے نزدیک کس قدر بلند ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے محمد، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبوت پر مابعوث فرمایا اور آپ کی رسالت کو برگزیدہ کیا،
میں اس وقت اسی خاطر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اے محمد، اللہ رب العزت نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی رحمت ہیں اور علی میری حجت کو قائم کرنے والے ہیں۔ میں اس کے دوستوں کو عذاب نہیں دوں گا خواہ میرے نافرمان ہی کیوں نہ ہوں، اور اس کے دشمنوں پر رحم نہیں کروں گا خواہ وہ میرے اطاعت گزار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد ابن عباس نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو جبرائیل میری خدمت میں حاضر ہوں گے، ان کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا جس کے 70 پھریرے ہوں گے، اور ہر پھریرا چاند و سورج سے زیادہ وسیع اور چمکدار ہوگا۔ میں اس پرچم کو لے کر علی ابن ابی طالب کی سپرد کروں گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، علی اس کو کس طرح اٹھائیں گے جبکہ اس کے 70 پھریرے ہوں گے اور ہر ایک سورج و چاند سے بڑا ہوگا؟ رسول خدا غضبناک ہوئے اور فرمایا اے شخص، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علی کو جبرائیل کی طاقت، یوسف کا حسن، رضوان کا حلم اور داؤد کی آواز عطا کرے گا۔ اگر علی نہ ہوتے تو جنت کے خطیب داؤد ہوتے۔ اللہ نے علی کو مثل داؤد آواز دی ہے۔ علی پہلے شخص ہوں گے جو جنت کی حوض سبیل اور زنجیل سے سیراب ہوں گے۔ علی اور اس کے شیعہ خدا کے نزدیک ایسا مقام پائیں گے جس پر اولین اور آخرین سب رشک کریں گے۔ اور یہ حدیث موجود ہے امالیہ صدوق صفحہ نمبر 658، بہار الانوار کی جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 2۔ محقول امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حافظین یہ جانتے ہیں کہ جو بھی ان میں سے کوئی فضیلت لکھتا ہے میں علی اس میں شریک ہوں، لیکن میری 70 ایسی فضیلتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک اس فضیلت کے میں شریک نہیں۔ پھر مولا نے 70 کی 70 فضیلتوں کو بیان کیا۔ اہل مطالعہ حضرات ان کتابوں میں ان 70 فضیلتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 الخصائل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 572، اور مناقب لوالی صفحہ نمبر 150، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 31 صفحہ نمبر 432، اور منہاج البریہ جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 258 پر۔ ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بذتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء۔ مولائے کائنات کے چادر کے نیچے داخل ہونے کے بعد جناب فاطمہ چادر کے قریب آئیں، بابا کہہ کر سلام کیا۔ ادب کا خیال رکھا کہ باپ کا نام نہ لیا جائے، بلکہ جیسے ہمارے یہاں پاپا وغیرہ بولا جاتا ہے اس طرح جناب فاطمہ نے ہمیں یہ ادب سکھایا کہ والد کا نام نہ لیں۔ اس حدیث قصہ میں جناب فاطمہ نے یہ تربیتی پہلو دیا، اور اگر لقب سے بھی پکارا جائے تو بہتر ہے، اس لیے یا ابتاہ یا رسول اللہ فرمایا۔ جناب فاطمہ نے پھر چادر میں آنے کی اجازت مانگی۔ رسول خدا نے فرمایا یا بنتی و یا بذتی کہہ کر سلام کا جواب دیا، اور مقام سید السلام اللہ علیہ کو اجاگر فرمایا کہ لوگوں فاطمہ کو پہچانو، وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی بے شک اس نے مجھے اذیت دی۔ اور یہ حدیث موجود ہے کفایت العصر صفحہ نمبر 65، امالیہ صدوق صفحہ نمبر 104، کتاب سلیم بن قیس ہلالی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 869۔ اے فاطمہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے۔ اور یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے دلائل امامہ صفحہ نمبر 146، مناقب آل ابی طالب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 325، الاحتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 354، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458۔ پس اس حدیث کی روشنی میں خدا کا ناراض اور راضی ہونا
بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ناراض اور راضی ہونے پر ہے۔ جس جس سے جناب سیدہ راضی، اس سے اللہ راضی، اور جس سے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں، بے شک جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، ان پر دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت ہے، اور خدا نے ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علی بن ابراہیم قمی روایت نقل کرتے ہیں کہ جس نے میری زندگی میں فاطمہ کو اذیت دی، گویا اس نے میرے مرنے کے بعد مجھے اذیت دی، اور جس نے میرے مرنے کے بعد اس کو اذیت دی، گویا اس نے میری زندگی میں مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی، گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ جناب سیدہ، اور یہ حدیث موجود ہے تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 196 طرف من الانباء والمناقب صفحہ نمبر 386 پر۔ جناب سیدہ کے متعلق ہم نے اپنی کتاب 9 آسمانی نام میں تھوڑا بہت تحریر کر چکے ہیں، یہاں پر ہم انہی حدیث پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالیہا و بنیہا و سر مستودع فیہا بعد داما احاطہ بہ علمکا۔ حدیث قصہ کا پیرا پڑھ رہے ہیں۔ فلما اکتملنا جمیعا تحت الکساء اخذا برسول اللہ بطرف الکساء و اوما بید الیمنى الى السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دامہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی و علیہم وعذب عنہم رس و طہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب سب چادر تطہیر میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے آسمان کی طرف سیدھے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کی، اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں اور میرے خاص اور حامی اور مددگار ہیں۔ رسول خدا کا یہ فرمانا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، کیا خدا کو علم نہیں کہ یہ رسول خدا کے اہل بیت اطہار ہیں؟ بے شک خدا کو علم ہے، یہ رسول اللہ کے اہل بیت اطہار ہیں۔ پھر کیوں آپ نے فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں ایک دفعہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں حضرت نوح نے یہ فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 45 میں، پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا سورہ ہود کی آیت نمبر 46 میں، اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ آیت نے صاف واضح کر دیا کہ نبی کے اہل میں نسب سے شمول نہیں کیا جاتا، اس کے لیے عمل صالح درکار ہوتا ہے، اور عمل صالح نہ ہو تو ابو لہب بھی اہل سے خارج ہو جاتا ہے، اور عمل صالح ہو تو سلمان بھی اہل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جب ایک نبی نے کہا کہ میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے تو اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اب جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک سند اور ڈگری لینا چاہتے ہیں کہ میں تو جانتا ہوں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو بھی جانتا ہے، لوگوں کو تو خود ہی بتا دے کہ یہ واقعاً اہل بیت رسول اکرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سند اور ڈگری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی کہہ کر کہ واقعاً یہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ جناب نوح کے قصے میں یہ بات قابل غور ہے کہ جب نجات کی کشتی بحکم خدا بنائی گئی تو نہ زوجہ بچی نہ بیٹا بچا، جو کشتی میں سوار ہوئے وہی افراد بچے، تو پتہ چلا
نجات نبی سے رشتہ داری میں نہیں بلکہ نوح کی کشتی میں نجات ہے۔ اب فضیلت و منزلت اہل بیت علیہم السلام کو پہچانیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مثل اہل بیتی فیکم کما مثل سفینۃ نوح من رکبہا نجاہا ومن تخفلہا انہا غرق۔ یہ حدیث موجود ہے الثاقب فی مناقب صفحہ نمبر 135، الاحتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 388، الطرائف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132، المسترشد صفحہ نمبر 578، تحفہ العقول صفحہ نمبر 113، مستدرک الحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343، امام شناسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399۔ سامعین محترم، اس حدیث کو حدیث سفینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ حدیث احادیث تواتر میں سے ہے۔ 8 صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جو یہ ہیں: نمبر 1 امیر المومنین علیہ السلام نے، نمبر 2 ابو ذر غفاری نے، نمبر 3 عبداللہ بن عباس، نمبر 4 ابو سعید خضری، نمبر 5 ابو الطفیل عامر بن وصلہ، نمبر 6 سلمۃ بن اکوا، نمبر 7 انس بن مالک اور 8 عبداللہ بن زبیر۔ اس کے علاوہ علماء اہل سنت نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ دوسری قرن سے لے کر 14ویں قرن تک جن علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے ان کے نام موجود ہیں، خصوصاً علی اصغر رضوانی صاحب نے امام شناسی جلد 2 میں تفصیل کے ساتھ اسامی ذکر کیے ہیں۔ ان کے اسامی ذکر کیے ہیں، اہل مطالعہ حضرات اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جس طرح نجات نوح میں نہیں تھی، کشتی نوح میں تھی، اسی طرح میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا وہ غرق ہو گیا۔ الحمدللہ ہم اس کشتی نجات میں سوار ہو کر نجات پائیں گے اور اس حدیث قصہ کے ذریعے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے توسل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنواریں گے۔ صفحہ نمبر ہے 130۔ میرے نزدیک مکرم میرے اہل بیت ہیں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، امام علی علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تمام لوگوں سے بھی زیادہ میرے نزدیک مکرم اور محترم ہیں۔ ہؤلاء اہل بیتی واکرم الناس علیہ، پس تو اس سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اور ان سے بغض رکھ جو ان سے بغض رکھے، اور اس سے دوستی رکھ جو ان سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو ان کا دشمن ہو، اور ان کی مدد کر جو ان کی مدد کرے، اور ان کو تمام نجاست سے پاک فرما دے اور ہر گناہ سے ان کو منزہ و مبرہ کر دے۔ اپنی روح قدس سے ان کی تصدیق فرما۔ اس کے بعد فرمایا، اے علی، آپ میری امت کے امام ہیں اور میرے بعد میری امت پر میرے خلیفہ ہیں، اور آپ جنت میں جانے والے مومنین کے قائد و پیشوا ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں اپنی بیٹی فاطمہ کو جو قیامت کے دن ایک نور کی سواری پر سوار ہے کہ جس کے دائیں جانب 70,000 فرشتے اور بائیں جانب بھی 70,000 فرشتے ہیں، اور ان کی سواری کے پیچھے بھی 70,000 فرشتے اور ان کی سواری کے آگے بھی 70,000 فرشتے ہیں، اور وہ مومنہ عورتوں کی جنت کی طرف جانے میں قیادت کر رہی ہیں۔ پس جو مومنہ عورت دن اور رات 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، خدا کے گھر کا حج کرے اور اپنے مال کو واجب زکوٰۃ ادا کرے، اپنی شوہر کی اطاعت کرے اور میرے بعد علی سے محبت رکھنے والی ہوگی، تو وہ مومنہ عورت میری بیٹی فاطمہ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگی، اور میری بیٹی تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ کی بیٹی صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ درجہ مریم بنت عمران کا ہے جو اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ تو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں، خواہ اولین میں سے ہوں یا آخرین میں سے ہوں۔ میری بیٹی
جب محراب عبادت میں کھڑی ہو کر عبادت خدا انجام دیتی ہے تو 70,000 خدا کے مقرب فرشتے اس کو مریم کی طرح ندا دیتے ہیں اور یوں کہتے ہیں: اے فاطمہ، بتحقیق اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کو پاک و طاہر قرار دیا اور آپ کو تمام کائنات کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے علی، بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا ثمرہ ہے۔ جس نے اس سے برا سلوک کیا اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور بتحقیق میری اہل بیت میں سے ہے۔ میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی یہ میری بیٹی ہوگی، اور حسن اور حسین علیہم السلام میرے فرزند ہیں، میرے دو پھول ہیں، اور یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ آپ کے نزدیک آپ کی آنکھوں اور کانوں کی مانند عزیز ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا: اے میرے اللہ، میں تجھے گواہ قرار دیتا ہوں کہ میں ہر اس شخص سے محبت کرنے والا ہوں جو ان سے محبت کرے گا، اور میں ہر اس شخص کا دشمن ہوں جو ان کا دشمن ہوگا، اور میری صلح اس شخص سے جو ان سے صلح رکھے گا، اور میری جنگ ہر اس شخص کے ساتھ جو ان سے جنگ کرے گا، اور میں دشمن ہوں ہر اس شخص کا جو ان کا دشمن ہے، اور میں دوست ہوں اس ہر شخص کا جو ان کا دوست ہے۔ یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 86، بشارت المصطفیٰ صفحہ نمبر 177، بہار کی جلد نمبر 37 صفحہ نمبر 84 پر۔ ان کا گوشت میرا گوشت اور ان کا خون میرا خون ہے، لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ایک نور سے خلق ہوئے ہیں لیکن ظاہری صورت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اور یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18، المناقب علوی صفحہ نمبر 75، بہار الانوار کی جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 16، الزام ناصب فی اثبات الحجہ الغائب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 پر۔ ہمارا اول بھی محمد ہے اور ہمارا اوسط بھی محمد ہے اور ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ گویا جو پہلے نے کہا آخر بھی وہی آ کر کہے گا، جو پہلے نے بیان کیا آخر بھی وہی آ کر بیان کرے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا: لوگوں کو مختلف درختوں سے خلق کیا ہے، اور مجھے اور علی کو ایک درخت سے خلق کیا، میں اصل ہوں اور علی اس کی فرع ہیں۔ اور یہ روایت موجود ہے شواہد تنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377، سیامی امام علی صفحہ نمبر 162 پر۔ جب مولا کائنات نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمایا: تمہارا گوشت میرا گوشت ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے، اور ایمان تمہارے گوشت و خون میں گھل مل گیا ہے جیسا کہ میرے گوشت و خون میں مل جھل گیا ہے۔ اور یہ روایت موجود ہے کشف الیقین صفحہ نمبر 109، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287، المسترشد فی امامت علی بن ابی طالب صفحہ نمبر 635 پر۔ ایک روز امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو حنیفہ قصب فیض کے لیے حاضر ہوئے تو دیکھا امام صادق علیہ السلام چھڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہیں۔ ابو حنیفہ نے عرض کیا: فرزند رسول، آپ علیہ السلام ابھی اتنے سن رسیدہ تو نہیں ہیں کہ چھڑی کا سہارا لے کے کھڑے ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، یہ بات تو درست ہے، لیکن چونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا ہے اس لیے برکت کے لیے اس پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوں۔ یہ سن کر ابو حنیفہ تیزی سے امام کی طرف بڑھا اور اس عصا کو بوسہ لیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر سے کپڑا ہٹا کر فرمایا: اے ابو حنیفہ، تم یقیناً یہ بات جانتے ہو کہ یہ میرے
ہاتھوں کی کھال تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا حصہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اور میری کھال پہ جو بال ہیں یہ بھی گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک ہیں، لیکن تم نے نہ تو اس جسم کا بوسہ لیا اور نہ حضرت کے بال مبارک کا، حالانکہ تم ان کے عصا کا بوسہ لینے کے لیے بےتاب نظر آتے ہو۔ یہ حدیث موجود ہے حیات الامام الصادق صفحہ نمبر 67، انسان ساز واقعات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 129۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، میری خلقت نور خدا سے ہے اور میرے اہل بیت کی خلقت میرے نور سے، اور ان کے محبوں کی خلقت اہل بیت علیہ السلام کے نور سے ہے۔ اور یہ روایت اور حدیث موجود ہے امالیہ توسی صفحہ نمبر 655، البرہان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 226، بحار الانوار جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 20 پر۔